کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شہر کو خصوصیات سے نوازا ہے. سرپرست حضرات اس کی فکر کریں کہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہماری مسجدوں میں مکاتب کا نظام ہے. ہم اس مکتب کے نظام کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ، کوئی بچی ایسی نہ ہو جو اس مکتب کے نظام سے نہ گزرے. ابھی جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ارتداد جو آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ان بچوں کو، بچیوں کو اللہ، رسول، جنت، جہنم، آخرت یہ باتیں نہیں بتائی گئی. جب انہیں نہیں بتائی گئی تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی ادھر سے ادھر آ گئے، ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں رہنے آ گئے، اس میں کیا بری بات ہے. لیکن ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام ہی اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے. اگر ہم اپنا کاروبار سنبھالنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو شروع سے 18-20 سال کا ہو جائے تو بچے کو کاروبار میں شریک کرتے ہیں. کیوں؟ کہ بیٹا میری زندگی بھر کی کمائی ہے، تو ابھی سے اس کو دیکھے گا، سمجھے گا تو آگے میرے بات تو سنبھال سکے گا. اس سے زیادہ اہم مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد آج تو میں ہوں جو میں تیری تربیت کروں گا، جو دیکھوں گا، صحیح غلط تو میں تجھے ٹوکوں گا، لیکن میرے مر جانے کے بعد تو اپنے ایمان پر کس طرح باقی رہے گا، اس کے لیے ابھی سے محنت کر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا، اور بلا کر کے آخری وقت ہے، اور بلا کر کے آپ نے پوچھا ما تعبدون من بعد، اپنے پورے پریوار سے پوچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. حالانکہ وہ نبی ہے، ان کے والد نبی ہیں، ان کے بیٹے نبی ہیں، وہ نبیوں کا گھرانہ ہے. لیکن نبیوں کا گھرانہ ہونے کے باوجود ایک نبی اپنے ماتحتوں کے ایمان کے بارے میں فکر مند ہے. جب نبی فکر مند ہو سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی فکر کرنی چاہیے. اس لیے میں اس ادارے کے ذمہ داران کو، اساتذہ کو، طلبہ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے یہ نظام شروع کیا. اب اس میں سرپرست حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تئیں ہم آگے بڑھیں، یہاں جو نظام جاری ہے اس کا حصہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو بے انتہا قبول فرمائے. حافظ ہونے والے میں ان بچوں سے کہوں گا کہ حفظ کر لینا آسان ہے لیکن اس کو یاد رکھنا مشکل ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ بے نیاز ہے تو قرآن کریم بھی بے نیاز ہے. جیسے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کلام کو بھی کسی کی ضرورت نہیں. یہ سینوں سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو بار بار یاد کریں. اپنے اساتذہ سے پوچھے کہ زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے کیا عمل کرنا پڑے گا. عمل کا مطلب محنت، کوئی وظیفہ نہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو اب زندگی بھر قرآن پاک نہیں پڑھے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ایک محنت ہے. اپنے اساتذہ سے آپ پوچھیں، اور ان کے سرپرستوں سے میں کہوں گا کہ جب تک طلبہ مدرسے میں تھے اساتذہ نے محنت کی، اب یہ آپ کے حوالے ہے. اب زندگی بھر قرآن پاک یاد رہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سالہ سال کی محنت پر چند دنوں میں پانی پھر جائے، کیونکہ قرآن کریم ہمیشہ سینوں میں رہتا نہیں ہے، یہ نکلتا ہے سینوں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے رمضان المبارک سے پہلے، دور کیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی حفاظت کرنی چاہیے. بہت پاکیزہ ہوتے ہیں وہ سینے، وہ دل جن کو قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما لیتے ہیں. اس لیے سرپرست حضرات بھی اس پر توجہ دیں. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو علماء سے، ان کے اساتذہ سے پوچھیں کہ ہمارے بچے کو قرآن پاک پوری زندگی یاد رہے، اس کی کیا ترتیب ہے. کیونکہ جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے پر بڑا انعام ہوتا ہے، اس کی ناقدری پر سزا بھی بڑی ہوتی ہے. قرآن کریم یاد کر لینے کا کتنا بڑا انعام ہے آپ سنتے رہتے ہیں، تو قرآن کریم بھولنے کی سزا بھی اتنی زیادہ ہے. اس لیے اس کو پوری زندگی یاد رکھنے اور اس پر عمل کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پوری مسجد بیل پاک کے ذمہ داران اور یہاں جو مکتب چلتا ہے اس مکتب کے اساتذہ کرام اور یہاں کے بچے ہیں زیر تعلیم، ان کی طرف سے جو محبت سے مجھے نوازا گیا، مجھے صافہ باندھا گیا، سپاہ سلامت دیا گیا،
ट्रॉफी दी गई, उसी के साथ कुछ तोहफे और हदिये दिए गए। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और ये मोहब्बत ऐसी हो कि आपके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सरफराजी का जरिया बने। एक बात कहना चाहूँगा और तफसीली गुफ्तगू तो मौलाना शफीक अहमद भाई साहब करेंगे कि मकतब में जो असातिज़े किराम पढ़ाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत बुनियादी काम कर रहे हैं। आज तक जिन लोगों ने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया, हमारी बच्चियाँ असली तालीम हासिल करते हुए कॉलेजेस में, स्कूलों में किसी गैर मुस्लिम लड़के से ताल्लुक़ हो जाने के बाद जब वो इस्लाम को छोड़ करके दूसरा मजहब इख्तियार कर लेती, उनको जब समझाने की कोशिश की जाती है तो ये मालूम होता है कि इस बच्ची ने या इस बच्चे ने कभी मकतब का रुख नहीं किया। उनके माँ बाप ने कभी उनको इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि तुम मुसलमान हो या हम मुसलमान हैं और इस्लाम क्या है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। जाहिर बात है कि ऐसे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियाँ जिनके माँ बाप को और जिनके घर में रहने वालों को यही एहसास ना हो कि हम मुसलमान हैं, फ़ख्र होना तो दूर की बात, ये एहसास भी ना हो कि हम मुसलमान हैं, और अपने बच्चों की दीनी तरबियत के पेश नज़र उनके सामने कोई प्रोग्राम ना हो, तो जाहिर बात है आगे चल कर के ये दिक्कत आएगी। इसलिए मकतब में जो असातिज़े किराम पढ़ाते हैं, उन असातिज़ा से मेरी ये गुजारिश है कि सिर्फ नाज़रा पढ़ा देना या बच्चों को हाफिज बना देना ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि मकतब में जो बच्चे आते हैं उनको इस बात का एहसास दिलाना है कि हम मुसलमान हैं और इस पर हमें फ़ख्र है। इस्लाम क्या है, इस बात को अगर हम उनके दिलो दिमाग में बिठा दिए तो इंशाअल्लाह ये बच्चे मरते दम तक कभी इर्तिदाद के रास्ते पे नहीं जाएंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि दीन की जो बुनियादी तालीमात हैं उनमें इस्लाम का तारुफ, अल्लाह का तारुफ, अल्लाह के नबी का तारुफ, कुरान करीम का तारुफ और अकीदे के सही अल्लाह ताला की वहदानियत है, उलूहियत है, रुबूबियत है, इस ताल्लुक से जो बातें बुनियादी तौर पर हैं अपने अंदाज में बच्चों को समझाना और उनके दिलो दिमाग में बिठाना ज़रूरी है। मकतब की जो तालीम होती है यह आखिर उम्र तक असर अंदाज रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म फिस्सिग़र कन्नक्श फिल हजर, कि बचपन का सीखा हुआ इल्म, बचपन की सीखी हुई बात ऐसी होती है जैसे पत्थर पर कंदा की हुई तहरीर। पत्थर पर खोद करके अगर कुछ लिख दिया जाए तो सदियां गुजर जाती है, वो तहरीर मिटती नहीं। इसी तरह बचपन में अपने बच्चों के दिलो दिमाग में जो बात बिठा दी जाती है, जिस बात का उन्हें इल्म हासिल हो जाता है, मरते दम तक वो उनके दिलो दिमाग में रहती है। इसलिए असातिज़ा किराम इन बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत की भी फिक्र करें और अपने मुसलमान होने के एहसास को उजागर करें और अल्लाह उसके रसूल दीन इस्लाम और कुरान करीम का तारुफ कराएं। ये बच्चे अगर आपकी तालीम के साथ तरबियत के मरहले से गुजरेंगे और ये बुनियादी चीज़ उनके दिलो दिमाग में रह जाएगी तो इंशाअल्लाह कभी ये इर्तिदाद के रास्ते पे नहीं जाएंगे। मैं फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह आपको इस पर बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा इकरामा में जाना हुआ, 14 बच्चों ने तकमील कुरान का शरफ हासिल किया, 50 बच्चों ने नाज़रा मुकम्मल किया। उन लोगों ने दावतनामा जारी किया तो उसके साथ उन्होंने एक अलग से पर्ची भी जारी की है, मोहब्बतनामा। मैं मौलाना अब्दुल रहीम से कहना चाहूँगा कि आप भी वो फार्मूला अपनाएं
مکاتب کے اساتذہ کو ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے نظام کا جائزہ لینا چاہیے، مفید اور مثبت باتوں کو لے لینا چاہیے اور تقابل کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ مزید آگے بڑھیں، اس لیے کہ کمال کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو مدرسہ اکرامہ کے ذمہ داران نے پروگرام کرنے سے پہلے دعوت نامہ جاری کیا، ہر بچے کو ایک پرچی بھی دی کہ جا کر اپنے سرپرست کو دے دینا، دستخط کروا کر واپس لا کے جمع کرنا۔ اس پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بچے کا پروگرام ہے، اگر آپ حاضر نہیں ہوئے تو ہم آپ کے بچے کو سند جاری نہیں کریں گے۔ جب پروگرام ہوا 50 بچے موجود تھے تو ان کے 50 سرپرست موجود تھے اور ناظم مدرسہ قاری ریحان صاحب نے باضابطہ کھڑے ہو کر ہر بچے کے والد کا نام پکارا، ان کی حاضری بھی لی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح چکی کے دو پارٹ کے بیچ میں جب گیہوں پہنچتا ہے تو بہت باریک آٹے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے ہی جس بچے کے اوپر اساتذہ کی محنت ہو اور سرپرستوں کی توجہ ہو وہ بچہ بھی بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، نکھر جاتا ہے۔ اور جہاں یہ حال ہو کہ بھائی بچے کو داخل کر دیے ایک وقت تو اسکول ایک وقت تو مدرسے میں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو، اب اساتذہ کا کام ہے وہ اس کو پڑھائے لکھائے سمجھائے، ہمارا کام کچھ نہیں، ہم داخلہ کروا دیے، مہینے کی فیس دے دے رہے ہیں، وہی بہت کافی ہے۔ تو پھر ایسے سرپرستوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا بچہ بہت باکمال نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اساتذہ کے پاس تو 2-2.5 گھنٹہ بچے ہوتے ہیں، بقیہ پورا وقت تو وہ اپنے گھر پر گزارتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، بچے باپ سے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ عربی زبان کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا ترب الاولاد فيه على الرقص، جب کسی گھر میں بچے، جب کسی گھر کا سربراہ ڈھول بجا رہا ہو تو بچوں کے رقص کرنے پر ان کو برا بھلا مت کہو کہ غلطی کس کی ہے، سربراہ کی، نہ وہ ڈھول بجائے گا نہ یہ رقص کرے گی۔ ایسے ہی سربراہ کا سمت قبلہ خود درست نہ ہو تو بچے ویسے ہی۔ کہنے والوں نے کہا کسی کو جانچنا پرکھنا اس کے بچوں کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا لو، ان چراغوں میں ہے لہو کس کا، روشنی خود بخود بتا دے۔ تو میں سارے بچوں سے کہنا چاہوں گا جب آپ کا پروگرام ہو تو آپ کو اپنے سرپرستوں سے کہنا چاہیے آپ بھی چلو نہیں تو میں بھی نہیں جاؤں۔ تو جن بچوں کے سرپرست نہیں آئے وہ جا کر کہیں گے کہ نہیں؟ کہیں گے نا کہ سب کے ابا آئے تھے آپ کیوں نہیں آئے، یا سب کی امی آئی تھی آپ کیوں نہیں آ سکتے۔ ہو سکتا ہے بعض بچوں کی والدہ تشریف لائے ہو، لیکن ایسے بھی بچوں کے جن کے گھر سے کوئی نہیں آیا، یہ بڑے افسوس کی بات۔ دوسری بات، میں اپنے ان اساتذہ کرام کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ جیسے مفتی صاحب نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں، واقعی یہ بہت بڑا کام ہے۔ دیکھیے شہر کی ایک کوچنگ کلاس ہے، اس کے اشتہار پر لکھا ہوتا ہے پتھر لائیے ہیرا لے جائے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جملہ ہر مکتب کی دیوار پر لکھا ہونا چاہیے کہ پتھروں کو ہیرا بنانے کی اصل محنت تو ہمارے مکاتب کے اساتذہ کریں۔ اور ماشاءاللہ اب ہمارے مکاتب کا معیار اتنا بلند ہو گیا ہے کہ بعض بڑے مدارس جو برسوں سے قائم ہے وہ بھی پیچھے ہو جائے۔ مسابقات ہوتے ہیں تو مکاتب کے طلبہ نمبر لا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب ان اساتذہ کو تو میں مبارکباد پیش کروں گا، ساتھ ہی ذمہ داران سے بھی میں یہ گزارش کروں جو ماشاءاللہ پہلے سے ہی توجہ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، لیکن ان سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم مزید توجہ دیں، سرپرست بھی اور ذمہ داران۔ کوئی بھی ادارہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہاں طلبہ پابندی سے آئیں، سرپرست توجہ دیں، اساتذہ محنت کریں اور ذمہ داران تعاون کریں۔ ان چار پہیوں پر کسی بھی ادارے کی گاڑی جب چلتی ہے تو بہت آگے جائے، اور کوئی ایک پہیا پنچر ہو جائے، ایک مکتب میں جانا ہوا تو اساتذہ نے بڑی روزگار غم سنائی، ذمہ داران کوئی تعاون نہیں کرتے۔ سالانہ تنخواہ میں انہوں نے ماشاءاللہ 100 روپے کا اضافہ کیا اساتذہ کا، یعنی پر ڈے 3 روپے۔ اگر کوئی تعاون کرنا چاہے تو اس کو منع کرتے ہیں،
सनद फ्रेम करवा कर आप लोगों ने दी है। वो कहने लगे हम अपने बच्चों को फ्रेम करवा के सनद देना चाह रहे थे। बोले क्या जरूरत है, लेमिनेशन करवा दो, काफी है ना। असल में सोच छोटी। वकील सिर्फ वो नहीं होता जो अपने माल में बुखल करे, वकील तो वो भी है जो कौम का सरमाया जमा करे और कौम का खर्च ना करे। इससे बड़ा वकील कौन हो? तो ये जगहों की सूरत हाल है। माशाअल्लाह यहाँ की इंतजामिया फराख भी है, दीनी कामों में ताउन करने वाली है। मैं उनसे ये चाहूँगा कि उनका ताउन, उनकी तवज्जो मजीद बढ़ जाए। और बतौर खास असातिज़ा किराम के लिए जो असातिज़ा हमारे पूरे महल्ले के बच्चों को संवार रहे हैं, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी होना चाहिए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन हो सके। तो मैं असातिज़ा किराम को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। मुझे बड़ी खुशी भी, हालांकि मुझे अफसोस भी है कि मैं खुद आखिरी से पहुँचा और बच्चों का मुजाहरा नहीं देख सका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इदारे सुलहुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मौलाना मोहम्मद उमैर महमूद रहमानी साहब की सरपरस्ती में और जिम्मेदारान की निगरानी में जो इदारा चल रहा है, कामयाबी के साथ चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि असातिज़ा किराम इसी तरह मेहनत और तवज्जो फरमाएंगे।